खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड लिए डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे दरखास्त ये करनी है कि दरमियान में तकरीबन कोई 4 माह का तात्तुल रहा, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग मुझे भूल गए होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूं कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर और नए सब्सक्राइबर भी इस दफा के लाउड स्पीकर को सुनने और देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ही होता है कि हमारी आवाज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए, हमारी कोशिश को सराहने के लिए अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, वो बेल का बटन वगैरह वगैरह, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता। मेरे इस चैनल और मेरी इस कोशिश को आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की एक सनद मिल जाती है, जो कि हर वीलॉगर को, हर यूट्यूबर को चाहिए होती है। आगे जैसे आपकी मर्जी। खातिन हज़रात, मैं एक बात करना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी से मुताल्लिक है। मुझे अपनी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली खवातीन से बेइंतहा मोहब्बत है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जो मेरे जमाने की हीरोइंस थी, जिनको मैं मुख्तलिफ सिनेमा हाउसेस में बैठ के देखता था, मैंने उनसे बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं। मेरे ज़माने में, यानी कि 70s, 80s और 90s में, जबकि फिल्में देखने का चलन था सिनेमा में, मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं जो गलत बात हो, जो मैंने अपनी फिल्मों की हीरोइन से सीखी हो। हीरोइन ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, उन्होंने हमेशा प्यार की बात की है और इज्जत की बात की है। इसलिए मेरी तरबियत में एक बहुत बड़ा हाथ उस जमाने की हीरोइंस का है। हीरोज का जरा कम है। हीरोइंस इसलिए कि उनको देखकर दिल ज्यादा खुश होता था, इसलिए उनकी बात ज्यादा तवज्जो से सुनकर अपनी गिरा में बांधने को दिल करता था। जिन खवातीन का मैं उस वक्त बहुत बड़ा फैन था और ये सोचता था कि इतनी अच्छी औरतें भी हैं कहीं, आज वो तमाम की तमाम, या उनमें से कम 90% मेरी जाती दोस्त बन गई हैं। और ये मैं अपने ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम समझता हूँ। और ये एक अजीब मजे की बात है कि जिनको कभी आप चाहें दूर से देखें, सिनेमा की स्क्रीन पर उनका अक्स देखें, कुछ अरसा गुजरने के बाद वो आपकी मरीजा भी बन जाएं, आपकी अजीजा भी बन जाएं। और अगर ऐसे हसीन लोग, इतने टैलेंटेड लोग, इस कदर हिम्मत वाले लोग, इस कदर मेहनत करने वाले लोग आपके अजीज और मरीज हों, तो फिर एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए। खातिन हज़रात, मगर मुझे हर चीज पे बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ता है, और जितनी मुझ पे तनकीद होती है, मैं उतनी खुशी से उस तनकीद को कबूल भी करता हूं और सराहता भी हूं, इसलिए कि तनकीद करने वाला खुद मेरे सामने नंगा होकर नाच रहा होता है। एक बात तो तय है, और सोशल मीडिया के बाद तो ये बात बिल्कुल मुसल्लम हकीकत की तरह हम सब पे आश्कार हो चुकी है कि हम किसी को अगर कोई चीज ऐसी करते देखें, पहनते देखें, खाते देखें, मिलते देखें किसी से, जो कि हम खुद भी करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो हमारे पास सिर्फ एक हथियार रह जाता है। वो हथियार है नीचे कमेंट में गालियां निकालने का, बकवास करने का, फजूलियात और खराफात लिखने का। मैं सिर्फ आप तमाम लोगों को जो कि नीचे इस किस्म के कमेंट्स लिखते हैं उनके बारे में एक आपको बात बताऊं, कोई फर्क ही नहीं में पड़ता। जितना आपका जहर में बुझा हुआ कमेंट होता है, उतना ज्यादा मैं लुत्फ उठाता हूं कि या अल्लाह, इस महरूम शख्स को भी दे, ताकि इसके दिल में पकड़ने वाला और उबलने वाला आतिशफशां एक दिन अच्छी तरह फट जाए और ये सारा लावा इसकी जिंदगी से निकल जाए। मगर क्या किया जाए, आप लोग इसी लावे को अपने अंदर पकाते पकाते एक दिन कब्र में उतर जाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे हम जैसों का, कि जो बेइंतहा अपनी जिंदगी में आसूदा है। हर वो चीज जो आप लोगों को लगती है कि ये मुझे करनी चाहिए थी, मुझे खानी चाहिए थी, मुझे पहननी चाहिए थी, उस पर आपका एक इंतहाई घटिया कमेंट सब ये बता देता है कि आप किस किस्म की मां की कोख से जन्म लेकर इस दुनिया में आए हैं। आई समझ आपको मेरी बात की? और अगर नहीं आई तो एक और आपको बात बता दूं। ख्वातीन हज़रात, एक मेरा आजमूदा नुस्खा है, कोई जहरीला कमेंट हो, उसका देखिए प्रोफाइल खोल के, वो प्रोफाइल हमेशा लॉक्ड होती है। ये छुपे हुए, पीछे भागने वाले, अपने आप को छुपाने वाले, अपनी आइडेंटिटी जाहिर ना करने वाले, इन लोगों की तनकीद क्या और तारीफ क्या, अरे ये तो जीने के लायक नहीं है, इनका क्या बुरा मनाना। और एक बात जिसके लिए मैंने ये सारी तमहीद बांधी है वो ये है कि जब भी मेरी किसी अपनी प्यारी दोस्त जो आपकी एक्ट्रेस रह चुकी हैं उनके साथ तस्वीर आती है सोशल मीडिया पे, तो 100 बातें नीचे तारीफ की होती हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल जले उस खातून के ऊपर ऐसी फप्तियां कसते हैं कि जो अगर अपनी माँ पे कसें तो कहीं ज्यादा मौजू भी हैं और इंतहाई अप्रोप्रिएट भी होंगी।
मुझे भी इस सिलसिले में बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से करना पड़ता है। क्यों ये तुम्हारे साथ लग के खड़ी हुई है, क्यों तुम उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हो, तुम्हारे घर क्यों आई, ये क्या हुआ? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मेरे घर कौन आए, मैं किसके साथ खड़ा हूं और क्यों ना खड़ा हूं? जो आप करते हैं जिंदगी में, मैं उसका पर जो आप जिंदगी में करते हैं और जैसी जिंदगी आप गुजारते हैं, मैंने तो कभी उस पर थूकना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप अपने कमेंट्स अपने तक रखिए। अफसोस सिर्फ मुझे ये होता है कि हमारी वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी जवानियां हमारी तफरीह के लिए इस बोझल और बंजर जिंदगी गुजारने वाली कौम के लिए एक नरमी का गोशा पैदा करने के लिए सर्फ कर दी हैं, वी डोंट एवर वांट टू बी ग्रेटफुल टू देम। हम कभी ये नहीं कहते कि इस खातून ने जिंदगी के 40 साल मुस्तकिल कैमरे और रोशनियों के सामने गुजारे ताकि हमारे लिए दिलबस्तगी का सामान पैदा हो। नेवर एवर। वो आखिरी उम्र तक उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनकी नवासियां नवासे बड़े हो गए हैं, मगर आपकी गालियां आज भी उनके लिए तैयार हैं और हर वक्त आपके बदसूरत लबों से निकलने के लिए तैयार है। ख़वातीन हज़रात, हमारे दोहरे मयार कमाल के हैं। एक तरफ तो ये बात है कि मुझे ये सब तनकीद खुद बर्दाश्त करनी पड़ती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि मुआशरा दरअसल क्या रवैया रखता है। आइए इस सिलसिले में आपको एक बात बताऊं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बाहिम्मत और बहुत उम्दा इखलाक की हामिल खातून है, जिनका नाम है अदाकारा रीमा खान। रीमा खान की जिंदगी एक सबक है। कितनी मेहनत उसने की है, कितनी जाती कुर्बानियां दी हैं और खुद को कहां से कहां लेके गई हैं। रीमा ना सिर्फ उम्दा तरीन अदाकारा थी, रक्कासा थी, बल्कि बाद में हिदायतकारा बनी और फिल्म साज भी बनी। मगर रीमा को यह पता था कि इन सब चीजों के बाद एक औरत का सही मकाम एक आसूदा घर होता है, जहां उसके साथ उसका शौहर हो, अल्लाह की दी हुई औलाद हो, और फिर उसके बाद जो इज्जत हासिल होती है, मेरे ख्याल में वो किसी और सूरत में तन्हा औरत को नहीं होती। रीमा ने पूरी कोशिश करके डॉक्टर साहब से शादी की और वो शादी बहुत उम्दगी के साथ निभा रही हैं। शादियां करना बहुत आसान है, शादियां निभाना बहुत मुश्किल है। बाहर तौर माँ बन के दिखाया, मेरे ख्याल में अपने बेटे की बेहतरीन परवरिश भी कर रही होंगी। रीमा का इखलाक, रीमा की जबान, रीमा का अपने आप को कैरी करना एक मिसाल है। मैंने अपनी दर्जनों मुलाकातों में कभी रीमा के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज नहीं सुना जो मुझ पे शाक गुजरा हो। कभी कोई ऐसी राय नहीं सुनी जो मैं कहूं कि इस राय में तासुब है। कभी अपनी किसी कॉलीग के बारे में ऐसी बात नहीं सुनी, हालांकि उनकी कॉलीग्स, खासतौर पे एक कॉलीग जितनी बकवास उनके बारे में करती हैं, वो सिर्फ ये बताता है कि वो वाली जो उनकी कॉलीग हैं वो किस कदर फटा खद्दर हैं बाहर तौर। और 3000 तो मैं रीमा की तारीफ यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मैं कभी रीमा से मुलाकात होती थी, वो मेरे यहाँ आती थी, मैं बड़ी खुशी से रीमा के साथ अपने घर पे आने के मौके पे तस्वीर लगाता था फेसबुक पे, जिसकी मुझे बहुत सारा तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी। मगर मेरे दिल में जो रीमा के लिए इज्जत है, उसके सामने ये तनकीद और आपके कमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये भी देखा था कि डॉक्टर्स जो हैं, जो मेरे अपनी फ्रेटर्निटी है, अपनी बरादरी है, वो बहुत उमर, ये तुम क्या यार, ये एक्ट्रेसेस के साथ तुम क्यों रहते हो, ये क्या है ये, और कैसे कैसे लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते थे। रीमा अभी हाल ही में पाकिस्तान आई हुई थी और पाकिस्तान आके उन्होंने एक बड़े मेडिकल कॉलेज की 50 साला तकरीबात के सिलसिले में होने वाले एक गाला डिनर में अपने शौहर के साथ शिरकत की। ख़वातीन व हज़रात, उस तकरीब में आए हुए बड़े बड़े अकाबिर मेडिसिन के प्रोफेसर्स, उनकी बेगमात, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हर फ्रेटर्निटी के, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस, टीचर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स का बस नहीं चलता था कि बाकी चीजें छोड़ के रीमा के साथ तस्वीर खिंचवा के अपनी जिंदगी का मकसद पाले। मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीरों की ऐसी सरसरी तौर पे एक दफा जांच की तो पता चला कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रीमा और उनके शौहर की उस एक रात की तस्वीर जो सिर्फ डॉक्टर्स के साथ है, उनकी तादाद 1150 है। कितनी? 1150। आप सोचें 1150 वो हैं कि जो सोशल मीडिया पे डाली गई, तो खिंची कितनी होंगी। एक दफा मैं वो दिखा रहा था किसी को कि देखें किस कदर डॉक्टरों ने, और खासतौर पे उन डॉक्टरों ने जिन्होंने हमेशा मुझ पे तनकीद की कि ये पता नहीं डॉक्टरी करता है कि नहीं करता है, एक्ट्रेसेस के साथ रहता है, उनका बस नहीं चलता था कि रीमा के पांव पड़ जाएं
کہ بی بی ہمارے ساتھ سیلفی، ہمارے ساتھ تصویر، ایک دفعہ ہمارے ساتھ، ایک دفعہ میرے شوہر کے ساتھ، ایک دفعہ میرے ساتھ. یہ ہے آپ کا دوغلا پن جو ہر روز مجھ پہ منکشف ہوتا ہے، اور مجھے اس چیز کا بڑی اچھی طرح احساس ہے. میں بڑے مزے لیتا ہوں اس چیز کے. میں اپنے ایک دوست کو دکھا رہا تھا، میں کہا ویک ڈاکٹراں دی حالت کہندا یار تو ریما نو کہنا سی کہ جے ریما ایک تصویر دا 10 روپیہ بھی لیندی کھچان دا تے یقین کر بٹوے چ اس تقریب تو بعد تقریباً 1 کروڑ روپیہ لے کے کر جاندی. بالکل صحیح کہا انہوں نے، بالکل صحیح کہا. کیونکہ اگر کوئی اپنے ساتھ تصویر کھچانے کے پیسے لیتا تو واقعی اس دن ریما کم از کم 1 کروڑ روپیہ کما کے جاتی. اپنے ڈاکٹر کولیگز کو میں نے کہنا صرف یہ ہے کہ کسی کو بھی باتیں بنانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ کی باتیں الٹی ٹھا کر کے آپ کے منہ پہ ایک تمانچے کی طرح پڑ جائیں گی، جیسا کہ اس شام کی تقریبات میں پڑی. اور میری جو بنیاد ہے ان خواتین سے محبت کرنے کی، بلکہ ان کی عزت کرنے کی، وہ محنت ہے جو یہ اپنی زندگی میں کرتی ہیں. محنت کی بات آئی تو میں نے یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانی ہے. کچھ دن پہلے ہدایت کارہ اور اداکارہ سنگیتا نے میرے ہاں آ کے شوٹنگ کی. میں شاید پہلے بھی آپ کا ذکر کر چکا ہوں. مجھے بالکل نہیں بھولتا تھا کہ وہ خاتون who is in her 70s اس حالت میں ہدایت کاری دے رہی تھیں اپنے ایک ڈرامے کی کہ ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور وہ مستقل گھنٹوں بیٹھ کے ایک ایک سین کی ہدایات دے رہی تھیں. میں یہ بات بار بار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی محنت، اس قسم کا حلال رزق، اس قسم کی زندگی آپ میں سے کتنے لوگوں کو، مردوں کو نصیب نہیں ہے جو بی بی سنگیتا کو نصیب ہے. اور بی بی جی کا میں آپ کو بتاؤں کہ طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، صحت کا وہ عالم نہیں ہے. میں ان کی کیا کیا خوبیاں آپ کو بیان کروں. مسکراہٹ مگر بی بی سنگیتا کی ابھی تک وہ ہے برسوں پہلے تیرے میرے سپنے کے زمانے میں تھی. آپ کبھی بھی ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور بی بی سنگیتا کے بارے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ہر بیٹی کو سنگل ہینڈڈلی پال کے، بڑا کر کے، بیاہ کے، ان کی بچیوں کو پال کے، بڑا کر کے، بیاہ کے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں. میرے خیال میں ان کے کسی شوہر یا بیٹیوں کے کسی والد نے وہ حق ادا نہیں کیا جو اس اکیلی سنگل مدر نے کیا ہے. سیلوٹ ٹو یو اینڈ ہیٹس آف ٹو یو. سیلوٹ ٹو یو سنگیتا جی اینڈ ہیٹس آف ٹو یو سنگیتا جی. آئی ریئلی لو یو فار واٹ یو آر اینڈ واٹ یو ہیو ڈن ان لائف. خواتین حضرات، مگر بات وہی ہے، بی بی سنگیتا سے اگر میں محبت کرتا ہوں تو پھر دوبارہ کیسے نہ ذکر کروں. اس دن جو شوٹنگ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سائمہ کی تھی. وہ خاتون بھی اپنے دن اکیلی پیدا ہوئی تھی. جیسی خوبیاں، جیسے خصائل اور جیسی عمدہ اقدار کی حامل وہ خاتون ہے. مگر ایک چھوٹی سی ذاتی مزے کی آپ کو بات بتاؤں. جب سین شوٹ ہونے لگا تو میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ بی بی سائمہ بہت پیاری لگ رہی تھی. فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. یہ تصویر دیکھیے، میرے اس کمرے میں بیٹھ کے چائے کا کپ پی رہی تھی. نہیں، چائے نہیں تھی، کافی تھی جو میں نے ان کے لیے بنائی تھی. اور اس کے بعد انہیں وہ سارا دن کام کرنا تھا. تو میں نے کہا کہ بی بی سنگیتا برا نہ منائے، اتنی سادہ آپ نے میری فیورٹ ہیروئن کو تیار کی ہے، ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑا بہت ان کو آرائش کر سکوں. کہنے لگی ہاں ہاں عمر بالکل. تو میں نے، آپ شاید جانتے ہوں کہ میں زیور بہت بناتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے زیور بنانا. اس کی بھی ایک وجوہات ہیں جو میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے اپنی ہونے والی بہو جو انشاءاللہ جہاں بھی ہے، خدا تعالیٰ اس کو جلدی میرے بیٹے سے ملائے، اس کے لیے ایک بہت عمدہ جھومر تیار کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک آدھ شال میرے پاس بڑی سی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہ شال ان کو اڑائی اور پھر ان کو کہا کہ بی بی جی یہ جھومر ہے، یہ ذرا بڑا ہے کیونکہ اسے ہماری زبان میں پاسا کہتے ہیں. پاسے کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوری سائیڈ. یہ ایسا جھومر ہے جو کہ پورے سر کو کور کرتا ہے ایک سائیڈ سے. میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ زیوروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھومر ہوتا ہے، ماتھے کا جھومر. ایک تو جھومر ماتھے پہ لگانے کا زیور نہیں ہے، وہ ہمیشہ سائیڈ پہ لگانے کا زیور ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جھومر کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سہرا، وہ بھی کئی منزلوں کا ایک جھومر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سیج پھول جو کہ لڑیوں سے بھرا ہوا ایک پھول ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاسا ہوتا ہے، اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سائیڈ آف دا ہیڈ کی آرنامنٹس ہیں اور اس کے زیورات ہیں. خواتین حضرات، میں وہ جب زیور ان کو دیا میں نے، تو سائمہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سائمہ نے اپنے ماتھے نہیں، اپنے سائیڈ پہ اس قدر عمدگی سے اسے سجایا ہے، اور پہننے کے بعد جیسی لگی ہیں وہ ذرا آپ ان تصویروں میں ملاحظہ فرمائیں. بات صرف یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی چیز اگر سجائی جائے تو چیز سج جاتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ جتنا
منوٹنو زیور لاد دیجئے، زیور گہنا جاتا ہے ان کے پہننے سے۔ یہ حال ویسے عموماً ہمارے ہاں میڈلز کا ہوتا ہے، مگر کیا کیا جائے، رہنے دیجئے، مجھے ذرا بچ بچا کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اینی وے، سائمہ جی نے جب وہ جھومر پہنا تو وہ جھومر دمک اٹھا، اور اس کے بعد میرے خیال میں ان سینز کے اندر جتنی اچھی سائمہ جی لگی ہیں شاید پورے ڈرامے میں سنگیتا جی نہ لگی ہوں۔ سنگیتا جی بھی بڑی اچھی ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کل گانا پکچرائز کرنا ہے جو کھیتوں میں ہونا ہے، تو اس کے لیے سفید کپڑے ہیں سائمہ کے، تو میں نے ان کو پہننے کے لیے زیور دینا ہے۔ تو انہوں نے عمدگی کے ساتھ مجھ سے زیور کا ڈبہ لیا، اور اگلے دن یہ دیکھیے بی بی سائمہ نے جو یہ تصویریں کھنچوائی ہیں سفید سادے سوٹ کے اندر، اور ساتھ اس زیور کے اندر جو ڈاکٹر عمر عادل نے بنایا۔ آپ نے کبھی سائمہ جی کتنی پیاری پورٹریٹس دیکھی ہیں؟ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ زیور کا ڈبہ جو بی بی سنگیتا لے کے گئی تھی، اگلے ہی دن اپنے ایک معتمد سب آرڈینیٹ کے ذریعے مجھے شکریہ کے ساتھ واپس بھیجایا۔ اب دیکھیے، ایسا وہار میں نے بڑے بڑے خاندانوں میں نہیں دیکھا۔ یہاں پہ ایسے پیر خانوں کی بہوؤں کو میں جانتا ہوں کہ جو مجھ سے زیور لے کر بعد میں مکر گئی کہ ہم نے تو لیا ہی نہیں، اور اگر لیا ہے تو اس کو پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو کیا کیا بات بتاؤں کہ اشرافیہ میں، اور یہ کیا بتاؤں آپ کو، کیسے کیسے چور اور کیسی کیسی چورنیاں ہیں، مگر ہماری فلم انڈسٹری کے اندر جو یہ خواتین ہیں، میں نے ان سے عمدہ وہار کسی اور میں نہیں دیکھا۔ خواتین حضرات، ریما کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کس کس کا ذکر نہ کروں؟ بات صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ عزت کرنا سیکھیں عورت کی، اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، کسی بھی محکمے سے ہو، کسی بھی سند سے ہو، تو آپ میرے خیال میں یہ ثبوت دیں گے کہ آپ کو بھی کسی عورت نے پیدا کیا ہے، کسی اور مخلوق نے نہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں میری پیدائش ہوئی مجھے اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں وہاں پیدا ہو کر میں اپنی کوشش سے جہاں پہنچا ہوں وہ میرے اختیار میں تھا، اور مجھے اس کی تعریف چاہیے، مجھے اس کا اعتراف چاہیے۔ ایک دفعہ یہ سوچئے، پیدائش پہ ہمیں کوئی اختیار نہیں، تو جو چیز بے اختیاری ہے اس پہ تنقید کیسی؟ لوگوں کے پردے بھی رکھنا سیکھیے تاکہ اللہ آپ کے پردے رکھے، اور آپ پہ تو پردہ اگر پڑ ہی جائے، کیونکہ ایسی صورتوں پہ تو پردہ پڑا رہے تو کم از کم ہماری نظریں ان کو دیکھنے سے بچتی رہیں گی۔ باہر تو آپ خواتین حضرات، بات ہو رہی تھی جھومر کی جو کہ میں نے پہنایا اپنی فیورٹ اداکارہ اور اپنی پیاری بہن سائمہ کو۔ اس جھومر کے اندر فیروزے لگے ہوئے تھے، تو مجھے ایک فیروزوں سے بات یاد آئی جو جاتے جاتے میری تاریخ دانی کے ایک ثبوت کے طور پہ قبول کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی رائل جیول کلیکشن سب سے عمدہ، سب سے قیمتی ہے تو وہ برٹش رائل جیولز ہے، اس لیے کہ برطانیہ نے اتنی دیر تک ایک امپیریل پاور کے طور پہ پوری دنیا پہ حکومت کی ہے کہ ہر ملک سے انہوں نے زیورات اور ہیرے اور جواہرات جمع کر کے اپنے شاہی خاندان کے زیور کے تجوریوں میں بھر دیے ہیں۔ اور ویسے یہ زیور جو سارا پڑا ہوتا ہے یہ ٹاور آف لنڈن ہے، اس میں یہ پڑا ہوتا ہے، اور لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر زیور اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور جو میری ایک بڑی فیورٹ خاتون ہے ملکہ الزبتھ ثانی، انہوں نے اپنے 70 سالہ رین میں ان میں سے بہت سارے پیسز کا انتخاب کر کے بڑی ڈیسنسی کے ساتھ ایک اپنی سگنیچر لک ایوالو کی، اور اس کو دنیا جہان نے سراہا۔ میں کئی دفعہ برٹش رائل جیولز دیکھنے کے لیے گیا جب میں انگلینڈ رہتا تھا، اور وہاں پہ میری ٹریننگ ہو رہی تھی ایز این آرتھوپیڈک سرجن، اور آہستہ آہستہ میں تقریباً ہر زیور کے ٹکڑے کی تاریخ کو جان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ تقریباً 60% جو کراؤن جیولز ہیں ان کا تعلق بر صغیر کے ساتھ ہے، اور یہیں سے چرا کے میں کہوں گا وہاں لے جائے گئے۔ مگر ایک چیز جو بڑا دکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں موجود کوہ نور، جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بازو پہ ایک بازو بند میں جڑا ہوا تھا، وہ کوئین کنسورٹس آف انگلینڈ کے تاج میں لگا ہوا ہے، اور جسے میرے خیال میں آخری دفعہ دا کوئین مدر ملکہ الزبتھ نے پہنا تھا، یعنی کہ ملکہ الزبتھ کی ثانی کی والدہ نے پہنا تھا۔ مگر آج کل کی کوئین کنسورٹ کوئین کمیلا جب اپنے شوہر کنگ چارلز کی کورونیشن پہ بیٹھی تو جو تاج انہوں نے اپنے سر پہ پہنا تھا اس میں سے کوہ نور نکال دیا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سفارتی حساسیت عمل فرما تھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوہ نور کی قسمت تھی کہ یا اللہ، ایسی عورت کے سر پہ سجنے سے بہت بہتر ہے کہ مجھے کسی سیاہ اندھیرے جیولری والٹ کے اندر ایک مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ مگر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ہم
کوہ نور کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے دیکھیں گے کوئین کنسورٹ کیٹ مڈلٹن کے سر کے اوپر جب ان کے شوہر کی کورونیشن ہوگی. میں ذاتی طور پر بتاؤں، میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے، جب بھی میں کوئین کمیلا کو رائل برٹش جولز پہنے دیکھتا ہوں تو نہ جانے کیوں لگتا ہے حق کسی اور کا تھا، پہن یہ رہی ہیں. اور میری اس فیلنگ کو بہت زیادہ لوگ یقیناً سراہیں گے. اچھا، بات یہ میں نے اس لیے شروع کی فیروزے سے. آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ وہیں پہ مجھے انگلینڈ میں رہتے ہوئے پتا چلا کہ حکومت پاکستان نے بھی ملکہ الزبتھ کو ایک ہار تحفے میں دیا تھا. ہے نا عجیب کی بات کہ ہمیشہ سے جس ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضے لے رہے ہیں، وہ ملکہ کو زیور کا تحفہ دیں. تو تھوڑی سی ایک بات اس کے بارے میں بتانی، آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے. یہ ذکر ہے 1966 کا. 1966 میں تقریباً یہ جون کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بہت کوہرام سا مچ گیا کہ ہمارے اس وقت کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کو آفیشیل وزٹ پہ بلایا گیا ہے آزادی کے 19 سال بعد. یعنی کہ جب سے ہم بر صغیر کے بٹوارے کے بعد ایک آزاد مملکت بنے، اس کے 1947 میں وہ ہوا، یہ 1966 کی بات ہے. 19 سال بعد ملکہ برطانیہ نے ان کو ایک سرکاری دورے کے لیے بلایا جس میں ان کی میزبان وہ خود تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ باقی تمام تیاریوں کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ملکہ کو زیورات بہت پسند ہیں، اور اگر آپ کوئی تحفہ لے جانا چاہتے ہیں تو ملکہ برطانیہ کے لیے اچھا زیور کا تحفہ لے کے جائیے جو آپ کی محبت کا، اس ملک کے عوام کا، ان کے لیے ایک اپریسیشن کا ٹوکن ہوگا. ایک باقاعدہ کمیٹی بنی تھی جن میں سے اب کوئی زندہ نہیں ہے، اس لیے میں ان کے نام آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا. باہر طور اور کراچی کے ایک جیولر کو بلایا گیا کہ ہم کیا بنوائیں. ایک خاتون تھی اس زمانے میں بڑی طرح دار، ظاہر طرح دار خواتین کی باتیں جانی جاتی ہیں، تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے ہم ایک ٹپکل پاکستانی ہار بنائیں گے، اور بہت بڑا نہیں کیونکہ ملکہ برطانیہ بہت زیادہ بھاری زیور نہیں پسند کرتی. تو انہوں نے کہا کہ ایک 2 لڑا بنایا جائے گا. 2 لڑے کا مطلب ہے کہ 2 سٹیپس میں ہار ہوگا، اور اس کے اندر 2 سٹونز استعمال کیجئے، ایک مروارید یعنی کہ سیڈ پرلز، چھوٹے چھوٹے موتی استعمال کیجئے، اور دوسرا فیروزہ، اس لیے کہ فیروزہ ایک ایسا کلرڈ سٹون ہے جو کہ برٹش رائل جیولز میں بہت کم ہے اور ملکہ برطانیہ بہت کم پہنتی ہیں. ان صاحبہ کو یہ پتا نہیں تھا، یا ان کی ریسرچ ڈاکٹر عمر عادل جتنی اچھی نہیں تھی، کہ برٹش کراؤن جیولز کے اندر فیروزہ کئی سیٹس کے اندر موجود ہے. اور میں جلدی بتا دوں آپ کو کہ کوئین الیگزینڈرا جو کہ کنگ ایڈورڈ سیونتھ کی بیگم تھیں، ان کے پاس بھی فیروزے کا پورا سیٹ موجود تھا. ہماری جو ملکہ الزبتھ کی والدہ کوئین الزبتھ تھیں، the کوئین مدر، ان کے پاس ایک بہت بڑا فیروزے کا سیٹ تھا. اس کے علاوہ فیروزے کا زیور بڑا فیورٹ تھا پرنسس مارگریٹ کا جو ملکہ الزبتھ کی بہن تھیں، اور انہوں نے کئی دفعہ یہ پہنا. باہر طور اس وقت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک بہت اچھا کراچی کے ایک جیولر ہیں، ان سے بنوایا جائے گا فیروزے اور پرلز کا 2 لڑا. اس کو ایک نیلے رنگ کے ڈبے میں رکھا جائے گا اور ملکہ برطانیہ کو پیش کیا جائے گا. ملکہ برطانیہ مرحومہ ملکہ الزبتھ سے زیادہ سمجھدار خاتون شاید کسی اور راجدھانی کو کبھی نصیب نہیں ہوئی. فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ ڈبہ پیش کیا ملکہ الزبتھ کو. انہوں نے کھولا، ایک انتہائی مناسب مسکراہٹ دی اور مسرت کا اظہار کیا یہ تحفہ پانے پہ. حالانکہ یقین کیجئے گا کہ اس ہار کو ملکہ کی پسندیدگی کبھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اٹ واز ٹو پاکستانی ان ڈیزائن، اور ویسے بھی ملکہ کا اپنا انداز تھا. مگر انہوں نے اگلے ہی دن یہ 2 لڑا پہنا اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک گالا پرفارمنس اٹینڈ کی. ان کو یہ بتایا کہ نہ صرف میں نے یہ پسند کیا ہے بلکہ آپ کا دیا ہوا تحفہ اب اس تقریب کی فوٹوگرافز کے ذریعے تاریخ کا حصہ بن جائے گا. یہ بات 1966 کی ہے. 1970 میں ملکہ اپنے جویلری وارڈز میں اکثر جاتی تھیں دیکھنے کے لیے، اور وہ ایک ٹپکل عورت کی طرح کام کرتی تھیں. کون سا زیور چھوٹا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، توڑ کے نیا بنانا ہے، اس کے ہیرے نکال کے کس چیز میں لگاؤں ایک اور چیز بن جائے. ملکہ نے پاکستانی حکومت کا 2 لڑا فیروزے اور سیڈ پرلز کا باہر نکالا اور کہا کہ دس از اے بٹ ٹو مچ فار می. تو انہوں نے 2 لڑے کو ایک لڑے میں کنورٹ کیا، یعنی کہ 2 لڑیاں تھیں اس میں سے ایک کر دیا گیا، اور جو لڑی بچی اس میں سے مختلف لٹکنے والی جگنیوں کو
پہلی میں لگا دیا گیا تاکہ زیادہ بھر جائے، اور جو چیزیں بچی ان میں سے ان سے کانوں کے 2 آویزے بنا لیے، اس لیے کہ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے تھا اگر 2 لڑا دے رہے ہیں تو کم از کم چھوٹے چھوٹے جھمکے ساتھ دے دیتے، جو نہیں دیے گئے، اور ملکہ ہمیشہ کانوں میں کچھ نہ کچھ پہنتی تھیں۔ جب یہ نیا سیٹ تیار ہو گیا جو کہ باقاعدہ سیٹ تھا، ملکہ الزبتھ نے اپنی بیٹی کو بلایا، اور ان کی ایک ہی بیٹی ہیں، پرنسس رائل پرنسس این، ان کو کہا کہ این آئی تھنک دس وڈ سوٹ یو اے لاٹ، اور 1970 میں یہ سیٹ جو پاکستانی حکومت نے ملکہ برطانیہ کو دیا، ملکہ کی طرف سے اپنی صاحبزادی کو دیا گیا، اور پھر پرنسس این نے اس سیٹ کو کئی بار پہنا۔ میں نے جب سب سے پہلے یہ سیٹ دیکھا اپنے سامنے تو وہ بیفٹا کی ایک تقریب تھی جس میں پرنسس رائل کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ انہوں نے خاص طور پہ ایک فیروزی ٹیفٹا کا گاؤن پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ یہ ہار تھا۔ مجھے تب دیکھ کے لگا ارے یہ تو کراچی کے شیخا جیولرز کا ڈیزائن لگتا ہے، مگر بعد میں اس کی تاریخ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے آپ کو صرف یہ بات بتائی اس لیے ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستانی حکمران کہیں جاتے تھے تو بیش قیمت تحائف لے کر جاتے تھے، جن کو وہاں کی رانیاں بڑی خوشی سے قبول بھی کرتی تھیں اور ہمارا دل رکھنے کے لیے پہنتی بھی تھیں۔ اس سے کے ساتھ آج کے لاؤڈ سپیکر کی اس ایپیسوڈ سے میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔